بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی۔ اسے اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا، عشق کیا کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے، بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کے روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے روتا رہا، دن رات روتا رہا، وہیں سوتا وہیں جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا۔ روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص رو رہا تھا معمول کے مطابق کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا قبر پہ بیٹھا شخص رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور پوچھا، میاں کیوں رو رہا ہے اور یہ کس کی قبر ہے؟ کہا، حضرت میں اپنی بیوی سے بہت ہی پیار کرتا تھا، میری بیوی کا انتقال ہوا، میری بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا، مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہ کر سکا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں مالک مجھے جلد مار دے، میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا، مجھے بیوی کی قبر پہ بیٹھے روتے روتے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی، اس کی حالت زار دیکھی تو آپ نے فرمایا، اچھا تو رو مت، میں تیری بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کھنڈا مبارک اس قبر پہ لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم سے قبر پھٹی اور اس قبر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی سے پوچھا کہ تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، اے حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، جس زبان سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا اسی زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے، آگ کھا رہی ہے، اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں اسی شرمگاہ سے زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزت لوٹا کرتا تھا۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتا پڑھتا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا، حضرت یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں چلا جا، اور وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا اور اپنی قبر میں چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے اور اپنی توجہ لگائی اور اپنا کھنڈا مبارک اس قبر پہ لگایا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بالوں کو جھاڑتے ہوئے قبر سے نکلی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ کر اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، حضرت یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا لے جا اپنی بیوی کو۔ وہ شخص عرصہ دراز کا روتا روتا تھکا ہوا تھا، عرصہ دراز سے اس نے سکون کی نیند نہیں کی تھی۔ جب نیند کا غلبہ طاری ہوا اس کے اوپر تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم راستے میں سو جاتے ہیں، تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا ہے۔
ادھر سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا۔ اللہ نے اسے بہت ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا، جب اس خوبصورت عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی تو یہ خوبصورت عورت اس شہزادے کی فریفتہ ہو گئی۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے بھی یہ عورت پسند آ گئی۔ اس نے شہزادے کو دیکھا، اشاروں میں بات کی۔ اب اس کی بیوی نے اس کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود شہزادے کے پاس چلی گئی۔ کہا، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی، دیکھا تو حسین و جمیل بیوی ہے ہی نہیں۔ پریشان ہو گیا، میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا، میرا عشق کہاں گیا۔ ایک بار پھر وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر، پیروں کے نشان پر چلتا چلتا وہ بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہا، تو میری بیوی ہے، یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا، او شخص، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ اس شخص نے کہا، نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ شہزادے نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو ہی اسے بتا، تو کون ہے؟ اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا، میں تیری کون سی بیوی ہوں، میں تو اس کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل رہا تھا کہ ایک بار پھر سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا وہاں سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا کہ اے حضرت، آپ ہی نے تو اسے زندہ کیا ہے، یہ میری بیوی نہیں تھی؟ آپ نے فرمایا، یہ تو تیری ہی بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے تجھ سے یہ پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ کہنے لگی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا نا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا، اسی طرح پھر اسے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی، اور جب وہ مر گئی تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، کفر کی حالت میں مرا، سیاہ کار بن کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ کہا کہ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا، اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتے ہوئے مرا کفر کی حالت میں، کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے کہ کاش کہ تو نے اپنے رب کریم سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی، عرصہ دراز تک تو اس کی قبر پہ روتا رہا، اس عورت کی قبر پر عرصہ دراز تک بیٹھ کر روتا رہا، اپنا سکون برباد کیا اور سب کچھ تباہ و برباد کیا، بیوی کے عشق میں بیٹھ کے روتا رہا، کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا۔ اللہ اکبر، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کو تخلیق کرنے والا مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دنیا سے یاری لگاؤ گے، دنیا بے وفا ہے، لوگوں سے دوستی مت لگانا، بے وفاؤں سے یاری تجھے ہلاک کر دے گی، تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ دوستی لگانی ہے تو اپنے رب کریم سے لگاؤ، یاری لگانی ہے تو اپنے کریم رب سے لگاؤ۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح و شام اللہ اللہ کیا کرتا تھا، ساری رات اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تو ایسا کیوں کرتا ہے، ساری رات مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب ملا یا نہیں؟ کہنے لگا، نہیں ملا۔ شیطان کہنے لگا، پھر اللہ اللہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، جا کر میٹھی نیند سو جا۔
اس نے ایسا ہی کیا اور شیطان کی بات سن کر اس نے مسلح اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا اور جا کر سو گیا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، او میرے بندے، تجھے کس نے کہا کہ ہم تجھے جواب نہیں دیتے؟ او میرے بندے، جب تو ایک بار اللہ کرتا ہے اور پھر جب دوسری بار اللہ کرتا ہے تو یہی تو ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈال دیتے ہیں، ہم تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں، اللہ میں اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں کہ ایک بار اللہ کرنے سے دوسری بار تیرا خود سے جی کرتا ہے کہ اللہ کرتا جاؤں۔ تیری اللہ ہمارا جواب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر میری معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور میرے اس اصلاحی اور معلوماتی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔